بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین۔ محترم دوستو، عزیز ساتھیو، ماہ رمضان کی بے ادبی اور بے احترامی کی وعیدیں۔ جب کسی چیز کی فضیلت زیادہ ہوتی ہے تو یقیناً اس کی بے ادبی اور بے احترامی اور ناقدری کرنے کی وجہ سے عذاب اور پکڑ بھی زیادہ ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ رمضان المبارک کی ناقدری کرنے والے کے لیے احادیث میں بڑی سخت وعیدیں ذکر کی گئی ہیں، جن سے معلوم ہوتا ہے کہ رمضان المبارک کی صرف ایک ناجائز عمل ہی نہیں بلکہ گناہ کبیرہ اور دنیا و آخرت کی ہلاکت کا باعث ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ جب رمضان المبارک آتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ متغیر ہو جاتا، آپ کی نمازیں زیادہ ہو جاتی، آپ دعا میں گڑگڑانے لگتے اور آپ پر خوف طاری ہوتا۔ ذیل میں رمضان کی بے ادبی، بے احترامی اور ناقدری کی چند وعیدیں ذکر کی جا رہی ہیں۔ پہلی وعید ہلاکت اور بربادی ہے۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ممبر کے قریب ہو جاؤ۔ ہم لوگ حاضر ہو گئے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر کی پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو کہا آمین۔ اسی طرح جب دوسری سیڑھی پر قدم رکھا تو کہا آمین، پھر تیسری سیڑھی پر قدم رکھا تو کہا آمین۔ جب آپ خطبے سے فارغ ہو کر نیچے اترے تو صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا کہ ہم نے آج آپ سے ایسی بات سنی جو پہلے کبھی نہیں سنی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس وقت جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے تھے۔ جب پہلی سیڑھی پر میں نے پاؤں رکھا تو انہوں نے کہا، ہلاک ہو جائے وہ شخص جس نے رمضان کا مہینہ پایا پھر بھی اس کی مغفرت نہیں ہوئی۔ میں نے کہا آمین۔ جب دوسری سیڑھی پر پاؤں رکھا تو انہوں نے کہا، ہلاک ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے آپ کا ذکر مبارک ہو اور وہ آپ پر درود نہ بھیجے۔ میں نے کہا آمین۔ پھر جب تیسری سیڑھی پر قدم رکھا تو انہوں نے کہا کہ ہلاک ہو وہ شخص جس کے سامنے اس کے والدین یا ان میں سے کوئی ایک بڑھاپے کی حالت میں پہنچے اور وہ ان کی خدمت کر کے جنت میں داخل نہ ہو۔ میں نے کہا آمین۔ سارے فرشتوں کے سردار حضرت جبرائیل علیہ السلام کی بددعا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اس پر آمین کہنا، اس کے بعد اس کی قبولیت میں کیا شک رہ جاتا ہے۔ میرے دوستو، ہمیں ان بددعاؤں سے بچنے کی ضرورت ہے اور ہمیں رمضان المبارک کی قدر کرنے کی ضرورت ہے۔ بے ادبی اور بے احترامی جو ہم سے ہو رہی ہیں اس سے بھی بچنے کی ضرورت ہے۔ باقی چند اور وعیدیں ہیں، انشاءاللہ اس کو جب بھی موقع ملے گا تو انشاءاللہ میں آپ حضرات کے سامنے ضرور رکھوں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام مسلمانوں کو اس بددعا کا مصداق بننے سے محفوظ فرمائے، آمین۔